السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو امن اور عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی فیملیز کی حفاظت فرمائے اور کرونا وائرس سے پوری امت مسلمہ، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام فضائل شعبان اور رمضان کورس کا پہلا دن ہے اور ہم پہلا سبق پڑھیں گے۔ شعبان کا بیشتر حصہ تو گزر چکا ہے، سو ہم اسے مختصر کریں گے، ہم اپنے شیڈول کو چینج کریں گے۔ پہلے پروگرام یہ تھا کہ ہم شعبان کو 4 دن ڈسکس کریں گے اور 4 دن یا 5 دن رمضان کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ایک دن آپ کو دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے، پھر آپ کو اسناد جاری کریں گے۔ لیکن شعبان کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، اور جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات تھی، یعنی کہ 15 شعبان شب برات، وہ بھی گزر چکی ہے۔ سو اب ہم لیکچر کا دورانیہ جو ہے وہ شعبان کے حوالے سے مختصر کر کے 2 دن پہ محیط کریں گے۔ آج کے دن ہم اس شعبان کے فضائل کو ڈسکس کریں گے، اور کل ہم ڈسکس کریں گے کہ شعبان کو جتنے دن باقی ہیں اسے کیسے گزارا جا سکتا ہے، اس کے فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ کیسے سمیٹے جا سکتے ہیں۔ جو شعبان اور رمضان ہے، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ قمری مہینے ہیں، اور جیسے جنوری، فروری وغیرہ یہ شمسی مہینے ہیں، اسی طرح شعبان، رمضان یہ قمری مہینے ہیں، یہ چاند کے حساب سے ہیں، اور جنوری، فروری شمسی مہینے یعنی وہ سورج کے حساب سے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ چاند رات کو لے کر بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف جو ہے وہ بسا اوقات جھگڑے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اختلاف ہونا اور بات ہے، لیکن اس اختلاف کو لے کر جھگڑا ہونا یہ اور بات ہے۔ اختلاف حسن ہے، کسی بھی چیز میں اختلاف ہونا یہ اس چیز کا حسن ہوتا ہے، اور اگر اس چیز میں جھگڑا ہو جائے تو وہ جو اختلاف ہے وہ اگر نزاع کا سبب بن جائے تو وہ ایک بری چیز ہے۔ سو آپ دیکھیں کہ آسمان ہے، آسمان کا کلر اور ہے، زمین کا کلر اور ہے، اور یہ جو پھول ہیں ہر پھول کا کلر اور ہے، اور یہ جو پھل ہیں ہر پھل کا کلر اور ہے، ذائقہ اور ہے۔ سو اختلاف ہونا فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کا حسن ہے۔ جس چیز میں اختلاف ہو جائے وہ اس چیز کا حسن ہے۔ اختلاف ہونا کبھی بھی برا نہیں ہے، نہ کبھی برا رہا ہے۔ ہاں، اس اختلاف کو لے کر جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا اور اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھنا یہ ایک بالکل غلط چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں چاند رات کو لے کر، وہ رمضان کا ہو، وہ عیدین کا ہو، تو اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کرتا ہے، اور جس سے ہر ذی شعور انسان تنگ آ کر سوچتا ہے کہ اگر یہ بھی شمسی مہینوں کی طرح فکس ہوتا نظام سارا، کہ ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، جنوری کے بعد فروری جیسے سٹارٹ ہو گیا، ایسے رمضان کے بعد بغیر چاند دیکھے اور بغیر یہ رؤیت ہلال کی طرف دیکھے ہوئے 30 دن پورے ہو گئے، تو آگے شروع ہو جاتا سلسلہ رمضان کا، تو کتنا ہی بہتر ہوتا۔ تو یہ بات سوچنے کی حد تک تو بہت زبردست لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس کے نادرست ہونے کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ہم 1-2 ذکر کرتے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ سے آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگ باقی خود سے ہی سمجھ جائیں گے۔ اس میں سب سے بڑی بات اور جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ یہ قمری سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجری قمری سلسلہ جو ہے یہ بطور خاص عطا کیا گیا، عنایت کیا گیا، اور امت کی بہتری اس میں رکھ دی گئی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جائے اس سے بہتر میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ سو یہ تو ہوگی پہلی بات۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان سال میں 1 مرتبہ روزے رکھتے ہیں 1 ماہ کے، اور 2 دفعہ عیدین آتی ہے، 1 دفعہ حج کرتے ہیں سال میں۔ اگر اسے بھی شمسی حساب کے ساتھ فکس کر دیا جاتا
تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. یعنی کہ ہمارے ہاں گرمیاں بھی آتی ہیں، سردیاں بھی آتی ہیں، موسم بہار بھی آتا ہے، موسم خزاں بھی آتا ہے. تو اگر شمسی حساب سے فکس کر دیا جاتا تو ہم ان چاروں موسموں میں روزے نہ رکھ پاتے. ابھی ہم چاروں موسموں میں اپنی زندگی میں چاروں موسموں میں روزے رکھتے ہیں، چاروں موسموں کا مزہ چکھتے ہیں، چاروں موسموں کو روزوں میں انجوائے کرتے ہیں. تو یہ نہ کر سکتے. اور اس کا ایک یہ بھی ہوتا کہ کچھ لوگ مسلسل مشقت میں رہتے اور کچھ لوگ مسلسل آسانی میں رہتے. یعنی کہ اگر جنوری میں ہی روزے آتے تو ساری زندگی ٹھنڈے روزے ہی رہنے تھے، اور اگر یہ روزے جون یا جولائی میں آتے تو مستقل گرمی میں ساری زندگی روزے رکھنے تھے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلہ سے بچا لیا. اچھا، ابھی اس میں تیسری بات ہے کہ جو معاملہ پیچیدہ بنتا ہے یا جس چیز کو لے کر ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے وہ ہے ہمارے مسلم حکمرانوں کی نااہلی. یہ جھگڑے صرف اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. عرب ممالک میں ہم دیکھیں کہ ہجری تاریخ کا اعلان سرکاری سطح پر کیا جاتا ہے اور اس کا حکومت باقاعدہ اہتمام کرتی ہے، سو وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں سعودی عرب کی طرف دیکھ کے پوری دنیا میں بے شمار جگہ پر روزے رکھے جاتے ہیں یا عیدین کی جاتی ہے. سو اس لیے اگر ہمارے ہاں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے اور حکومت جو ہے اسے باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ اناؤنس کرے اور اسے سرکاری سطح پہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرے تو میرا نہیں خیال کہ یہ نزاع جو ہے 1-2 سال کے اندر ختم نہ ہو. اب آتے ہیں ہم شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. شعبان میں دراصل رمضان کی تیاری کی جاتی ہے. اور مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے علاوہ شعبان میں روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا. یہ روایت آتی ہے، امام احمد بن حنبل نے اسے ذکر کیا، ابو داؤد میں آتی ہے، نسائی شریف میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے شعبان میں دیکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزوں کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اور تلاوت قرآن پاک کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کر دیتے تھے شعبان میں تاکہ رمضان کو میں مکمل طور پہ عبادات کی جا سکے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے اور ایک خطبہ استقبال رمضان بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے جس میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہدایات دیا کرتے تھے. سو رمضان سے پہلے لوگوں کو جمع کر کے انہیں رمضان کی تیاری کے متعلق بتلانا یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے لیے اکٹھا ہونا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ ہم اچھے انداز میں عمل پیرا ہوں، ہمیں بہتر انداز میں سمجھ آ جائے تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مثالیں دیا کرتے ہیں یا کوئی واقعات سنایا کرتے ہیں. تو غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حرف ہیں. شین عبارت ہے شرف سے، عین عبارت ہے علو ہمتی سے، با عبارت ہے بر یعنی بھلائی سے، اور الف عبارت ہے الفت سے، اور نون عبارت ہے نور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ شعبان میں اپنے نیک بندوں کو یہ 5 چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. اپنے نیک بندوں کو، یہ شرط ہے، اپنے نیک بندوں کو یہ 5 چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. اور جس بندے کو رمضان سے پہلے شعبان میں شرف مل جائے، قبولیت مل جائے، اسے ہمت مل جائے اور اسے بھلائی کی طرف رجوع مل جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، اس کے دل میں محبت اور الفت آ جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل اپنے نور سے بھر دیں، تو
اس کا رمضان آپ سوچیں کہ کتنا اچھا کتنا بہتر گزرے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبپاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ شعبان کو آبپاشی کا مہینہ قرار دیا گیا تاکہ جو بیج بونے سے فصل کاٹنے کا جو درمیانی حصہ ہے جس میں فصل کی تیاری ہوتی ہے، تو یہ تیاری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں شعبان میں اپنے معمولات کو سمیٹنا چاہیے، اپنے لین دین کو سمیٹنا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے